محمد علی درانی کا انٹرویو آپ نے کیا, اس کے بعد ہم نے آپ کو پروگرام میں مدعو کیا, لیکن اب جو انٹرویو آپ نے کیا ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب کا, اینڈ سم تھنگ کمنگ آؤٹ فرام مشاہد حسین سید صاحب ماؤتھ از ویری امپورٹنٹ فار می. اس لیے نہیں کہ وہ بڑے کنیکٹڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اس وقت سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس کے سربراہ بھی ہیں. اور مشاہد حسین سید صاحب کا آپ کو دیا گیا انٹرویو جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے سر, یہ مدر آف آل ڈیلز کیا ہے, اس کا مفہوم بھی کو واضح کیا انہوں نے؟ تھینک یو ویری مچ. مدر آف آل ڈیلز اس لیے ہے کہ ادھر خرابی بہت ہو چکی ہے, کشیدگی بہت زیادہ ہے. آپ پرانے معاملات دیکھیں گے تو شاید اتنی زیادہ کشیدگی نہیں تھی. ماضی قریب کی مثال آپ نواز شریف صاحب کی لے لیں, ان سے 2-3 دفعہ یہ معاملات ڈیل کے ہوئے. آخری ڈیل آپ دیکھ لیں تو اس طرح کشیدگی نہیں تھی. اب یہاں پر 9 مئی کا واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ دیکھ لیں, اور ابھی بھی سختیاں کسی حد تک ہیں, اگرچہ دوسری جانب جو ہیں وہ ضمانتیں جو ہیں وہ بھی شروع ہو گئی ہیں, اس کا موسم بھی شروع ہو گیا. لیکن مدر آف ڈیلز اس لیے ہے پاکستان کے حساب سے کہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں. اور دوسرا ایک اور معاملہ ہے یہاں پر یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا معاملہ برابر بھی ہے. برابر اس طرح ہے کہ اگر کچھ 9 مئی سے پہلے کی بات کرتے تو شاید خان صاحب کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا بھی, اور اسی لیے وہ اپوزیشن اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے, الیکشن کا سب کچھ طے بھی ہو گیا. اس کے باوجود جب اعلان صرف ہونا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہ جو ڈار صاحب کی کمیٹی اور ادھر سے شاہ محمود قریشی تھے, صرف اعلان باقی تھا اور ایک دم جو ہیں بیانات ایک دوسرے کے خلاف آئے اور وہ معاملہ نہیں بن سکا. اس وقت خان صاحب کا ہاتھ اوپر تھا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ موقع کو ضائع کیا. اس سے پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے بعد آ کے بتایا کہ معاملہ کیوں توڑ نہیں چڑھ سکا. وہ اس لیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جب آ کے کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بنی ہوئی بات کو بگاڑ دیا, یعنی یو ٹرن لے لیا. اب ایک ایسے شخص سے جو یو ٹرن ایکسپرٹ ہو یا یو ٹرن لینا کا ہنر جانتا ہو, اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں مشاہد صاحب نے اسی کی بات بتائی ہے, میں اسی طرف آ رہا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو پھر اگر مدر آف آل ڈیلز ہونی ہے تو آگے انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ خان صاحب تو یو ٹرن کے ماہر ہیں اور وہ لے بھی سکتے ہیں جب معافی تلافی توبہ طائب ہوگا تو وہ کوئی اتنا مشکل. میں اسی طرف آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا بڑی ضروری ہے. اس وقت ہاتھ اوپر تھا, خان صاحب بیچ میں آ کے کہتے تھے نہیں, شاہ محمود قریشی, ساری بات بنی ہوئی خراب ہو جاتی تھی. اس کے بعد اب حالات اس طرح نہیں ہیں, اور کچھ روز پہلے تک بھی ایسے نہیں تھے جب یہ کہہ لیں درانی صاحب نکلے, یا اس سے پہلے کچھ سی بی ایمز آف دی ریکارڈ شروع ہو چکے تھے. اب سی بی ایمز ایک تو درانی صاحب اس سے پہلے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ خبر بھی چلائی تھی اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا. تھوڑا یاد کریں آپ کے پروگرام کی یہ خبر زینت بنی تھی, یہ بریک آپ اللہ والا کرے آپ کا, یہ آپ نے خبر بریک کی ہوئی ہے. تو اس لیے معاملہ پہلے تھا. اب معاملہ اس لیے ہے کہ وہ جو ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ تھی نا کسی کا ہاتھ اوپر, یا کہہ لیں اس کو اکڑ کہہ لیں, وہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اب بہت زیادہ تکلیفیں دیکھنی ہیں. پی ٹی آئی کو آپ اس وقت اس طرح ہی سمجھے جیسے کبھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مار کھاتی تھی اور پھر اس کے بعد انہی سے ان کے مذاکرات ہوتے تھے اور معاملات آگے بڑھتے تھے. جب بے نظیر کے دور کی اب میں بات کروں, اب کی نہیں. اس کو مسلم لیگ نون سے اس لیے نہیں کمپیئر کیا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کی طرح پیپلز پارٹی کی وہ مقبولیت بے نظیر کی وہ تھی جو اس وقت ان کی ہے, اور ان سے وہ ڈیل دیکھ لیں, ان کی بھی ڈیل ہوئی تھی بے نظیر جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تھی, اور اس کے بعد بھی یہ معاملات ہوتے رہے. لیکن اب اس لیے یہ ہو جانا ہے, اور اس لیے یہ یو ٹرن کہہ رہے ہیں مشاہد حسین کہ اب تکلیفیں دیکھ کے تھوڑا سا وہ جو ہے نا وہ مایا جو لگی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اور دوسری جانب بھی کہہ لیں کہ وہ جو سختیاں تھیں, ان کی طرف سے جو غصہ تھا, جو 5 مہینے بڑا رگڑا لگا پی ٹی آئی کو, وہ بھی اب کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ریئلزم کی طرف اب جا رہے ہیں. کہ ریئلزم یہی ہے کہ پی ٹی آئی بہرحال ایک بڑی حقیقت ہے, عوام میں ان کی بالکل مقبولیت اس وقت ہے. اور مشاہد حسین سید دیکھیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, اور وہ کلیئر وہ مجبور ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف شہباز شریف
को मैं अवार्ड दूंगा और दूसरा जनरल बाजवा को अवार्ड दूंगा कि उन्होंने जो है पीटीआई चेयरमैन को मकबूल किया, और इतना मकबूल किया कि कैदी नंबर 804 अब संभाले नहीं इनसे जा रहा, और वो बिल्कुल इनके काबू में अब नहीं है मामला। तो ये है सारी बैकग्राउंड। अब इसलिए ये इसके डील के इम्कानात, और इसी में ही आपका पहले सवाल का जवाब है मदर ऑफ ऑल डील्स। जो आपने दूसरा सवाल किया उसमें उसका जवाब है कि कैसे हो जाएगी जब वो यू टर्न लेते हैं, जी। जब वो ऐसे मामलात करते हैं, तो इसीलिए वो मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, क्योंकि वो मुश्किल है। वो मियाँ साहब से आसानी से हर दफ़ा हो जाती है, क्योंकि मियाँ साहब इतने मुश्किल आदमी नहीं है डील में, वो फौरन मान जाते हैं। अच्छा, 2 रोज पहले एक माफीनामा व्हाट्सएप सर्कुलेट कर रहा था, और वो माफीनामा चेयरमैन पीटीआई से मंसूब करके फ्लोट किया जा रहा था कि अटक जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने ये लिख कर दिया है कि मैं मुस्तकबिल के अंदर वो जो तौबा ताइब हो गए हैं, उसके कंटेंट्स, उसका मफहूम कुछ उसी तरह सा था कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको रिलीज़ किया जाए। और फिर हमने देखा कि 127 जो मुलजिमान है साने 9 मई के पीटीआई के लोग हैं, कारकुनान हैं, उनको नौशेरा से रिलीज़ किया गया। फिर कुछ खवातीन हैं जिनकी कोर्ट लग पर जेल से रिहाई होनी है, मुतवक्के भी है अगर उसको चैलेंज नहीं कर दिया जाता। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिर फारूक साहब के रिमार्क्स के अंडर ट्रायल कैदी को किस तरह आपने अटक जेल में रखा हुआ है, उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं। तो क्या ये जो सीबीएम्स हो रहे थे ये इफेक्टिव हुए हैं, या कुछ किसी जगह पर को माफ़ी तलाफ़ी मांगी गई है और वो मान भी ली गई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चलती हैं ना ऐसी चीज़ें, माफियाँ, ये रिटर्न, ये बिल्कुल फजूल चीज़ें हैं। ये अभी और भी बड़ी आएंगी, शायद बड़े वो सिग्नेचर भी होंगे खान साहब के, लेकिन ऐसे तो मियाँ साहब ने भी उस तरह, अभी जो मैं फिर लेटेस्ट की बात करूँगा तो वो को रिटर्न तो नहीं दी। हाँ, मुशर्रफ साहब से उनका वो था, वो सामने भी आ गया, लेकिन ये मामला इस तरह नहीं होता। ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जहाँ थोड़ी सी बराबरी भी हो, वो इतना भी मेरा ख्याल है जेल में बैठे बंदे को हमें इतना नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी जो बात आपने की है वो बिल्कुल हैं, वो सीबीएम्स हैं, वो नज़र आना शुरू भी हो गए हैं। और फिर दुरानी साहब की तरफ हमें जाना होगा कि दुरानी साहब क्यों 3 साल खामोश रहे और एकदम वो निकल आए। और 3 साल पहले क्या कर रहे थे? जब खामोशी से पहले वो शहबाज शरीफ को जेल में मिल रहे थे जाके, 2-2 घंटे की मुलाकातें हो रही थी। क्या मैं और आप, इवन उनके घर वाले, इस तरह जेल में जाके रोज़ रोज़ मिल सकते थे? वो किसी की मर्ज़ी से मिल रहे थे ना। तो अभी 3 साल बाद दोबारा दुरानी साहब निकले हैं, और वो बड़े तरीके से टेक्टफुली, क्योंकि वो माहिर हैं भाई, वो गहरे बड़े हैं, मैंने तो उनको जो करीब से देखा है माशाल्लाह बड़े गहरे आदमी हैं, वो तरीके से चल रहे हैं, बता भी जितनी ज़रूरत है उतनी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ से सीबीएम्स भी शुरू हो गए हैं। अब मुशाहिद हुसैन सैयद थोड़े से कहने के क्लियर होके बोलते हैं, चढ़ के बोलते हैं सामने आके, तो वो उन्होंने कह लें कि अगली बात कर दी और क्लियर कह दिया कि भाई इलेक्शंस क्रेडिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुद उनको मकबूल किया है। उनके 2022 मार्च में वो तो 10 सीटें अच्छा, व्हाट्सएप कता कलामी के लिए माजरत, आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब की बात की, 3 साल पहले भी एक्टिव हुए। ज़ाहिर है जेल में वो कंसर्न क्वार्टर्स की मर्जी के बगैर तो नहीं मिल सकते, ज़ाहिर है कनेक्टेड होंगे तो गए होंगे। लेकिन अब्दुल्ला तारिक सुंबुल साहब ने एक कॉलम लिखा और उसके अंदर वो कहते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है, उनका कद काट जितना भी हो, उनकी हैसियत इसी तरह से है कि जैसे सऊदी अरेबिया के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, और आप एक तरफ तो अलामा ताहिर अशरफी जैसी ऑप्शन आपके पास है कि आपको मीडिएशन कराएं, दूसरी तरफ ये है कि आप जाके मंजूर पश्तीन को कहीं जाके मामलात को हल करें। तो वो उन्होंने तशबीह कहीं जाके उस करैक्टर के साथ दी मोहम्मद अली दुरानी की। तो क्या वाकई कोई रियलिटी है मोहम्मद अली दुरानी, या कोई किसी जगह पे इफेक्टिवली कर भी सकते हैं, या सिर्फ इट्स जस्ट एन आई वॉश? देखें, ये इस तरह, मैं तो उनको इतना नहीं जिनका आप हवाला दे रहे, ये बातें जब वो शहबाज शरीफ को मिलते थे उस वक्त भी होती, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक बात अभी तक किसी का देहांत, अभी सुन लें, वो ठीक है। एक और मिसाल जिसकी तरफ किसी का ध्यान अभी नहीं जा रहा, थोड़ा सा याद करें, मौलाना फजलुर रहमान ने एक धरना दिया था खान साहब के वज़ारत उज़्मा के दौर में। उनको भी एक बंदा जाकर मिला था जिसके बाद धरना ख़त्म हो गया था। थोड़ा याद करें, वो भी मोहम्मद अली दुरानी थे, उधर जाके मिले थे स्टेज पे, उसके बाद धरना ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये भी, अच्छा ये अब ये हम बता रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं। अच्छा, हो सकता है इस दफ़ा उन्हें कोई शायद उस तरह कामयाबी ना मिले हो, ये भी तो ऑप्शन है ना। हालांकि वो कहते हैं कि नाकामी ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ लोग जो उनके सियासी हरीफ हैं पीटीआई के, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनकी सेटिंग हो जाए। वो तो पीएमएलएन क्यों चाहेगी, क्यों जेयूआईएफ चाहेगी, इवन पीपल्स पार्टी इस मामले में वो नहीं चाहेगी।
تو اس لیے یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹریک ریکارڈ کیا ہے. اس میں ہم نے نہ طاہر اشرفی صاحب کا نہ سعودی عربیہ کسی کی مثال کی ضرورت ہی نہیں ہے. شہباز شریف ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہیں, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہیں. کیوں فضل الرحمان صاحب نے ان سے ملاقات سے پہلے کیوں دھرنا ختم نہیں کیا؟ کیوں اس کے بعد وہ مان گیا اور پھر بعد میں وہ خود نام بھی لینا شروع ہو گئے کہ ہمیں جنرل باجوہ نے یہ کہا, ہمیں جنرل فیض نے یہ کہا, اس لیے ہم نے ختم کیا. اچھا بٹ صاحب مجھے پھر بڑا سادہ سا سوال دیکھیں نا, چیئرمین پی ٹی آئی کے اندر اور شہباز شریف میں یا مولانا فضل الرحمان میں بہت فرق ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ اور لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن بھی اسی پوائنٹ پہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں, تو کون دے گا پھر گارنٹی؟ ہاں یہ اہم بات ہے. یہ بالکل اس گارنٹی کی طرف ہی جایا جا رہا ہے. گارنٹی کی نوبت ابھی نہیں آئی, یہ ابھی سی بی ایمز ہیں. ابھی آپ نے جب صلح کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کے قیدی چھوڑتے ہیں, جیسا کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے مچھیرے جو ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے, حالانکہ وہ مچھیرے بیچاروں نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اب یہ ابھی گارنٹی دور ہے, کیونکہ گارنٹی کی بات اگر دی جائے تو وہ تو آپ کے سامنے آپ کے وہ پروگرام میں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, وہ بشرا بی بی کی جو اسلامی ملک کے ایک اہم بندے سے ملاقات تھی, تو وہ گارنٹی تو ادھر بھی گارنٹی تو علوی صاحب بھی اس طرح نہیں دے پا رہے جو پوری طرح انوالو ہیں. اگر پی ٹی آئی کو اس وقت یہ سارے معاملے میں لیڈ دوسری طرف سے کوئی کر رہا ہے تو وہ علوی صاحب ہیں. اسی لیے درانی صاحب کی زیادہ جو ملاقاتیں ہیں وہ علوی صاحب سے ہو رہی ہیں. تو اس لیے ابھی گارنٹی کی نوبت بعد میں آنی ہے. پہلے آپ آپس میں آگے تو تھوڑا بڑھیں, تو وہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں. آپ ایون دیکھیں کہ اگر ہو سکتا ہے درانی صاحب سامنے نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگ اور ہوں, جیسے آپ کو 3 میں نے بتائے تھے, ان تینوں کو میں جانتا ہوں. ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے نہ کی ہو 2 مہینے پہلے, اب وہ ایکٹیو ہو گئے ہوں, وہ تینوں درانی صاحب کو دیکھ کے وہ سامنے آ گئے ہوں, یا کچھ لوگ ڈائریکٹلی ان سے رابطے میں ہوں. تو اس لیے یہ ابھی گارنٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے جب مجھے بتائیں کہ کامیاب ہو ظاہر ہے کچھ لوگ کچھ دو پہ ڈیل ہوتی ہے نا, اسی کا نام ڈیل ہے.